گوادر میں موجود ایک واحد کمپنی ہے، اس نے ایک نوٹس دیا کہ ہم اپنا کاروبار بند کر رہے ہیں۔ کمپنی کے اعلان نے کافی ایک کھلبلی مچا دی ہے پاکستان کے اور چین کے سفارتی کاروباری حلقوں میں۔ چائنیز کمپنی نے اپنا گوادر یونٹ بند کر دیا ہے۔ جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس پروجیکٹ کو چائنا نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا کراؤن جول بتایا تھا، کیا وہی پروجیکٹ جو ہے اب سسٹمیٹک فیلئر کا سمبل بن رہا ہے؟ کیا کہانی ہے، کیوں چائنیز کمپنی بیک آؤٹ کر؟ آج آپ دیکھیں مشیر بھائی، یہ مجھے کہہ لینے دیں کہ آج آپ میرے خیال میں پاکستان کی جو تاریخ ہم نے دیکھی ہے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے گئی، آج ہم ایک بہترین سمت کی طرف چل پڑے ہیں۔ سو یہ تو انفلوئنس کی بات ہے۔ آلریڈی پاکستان کی ڈپلائڈ ہو چکی ہیں فوجی، آپ کے 13,000 ٹروپس ہیں سعودی عربیہ میں۔ اٹس لائک یو ہیو اے بیس ان سعودی عربیہ۔ سو پاکستان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے۔ انڈیا ہیز گون فرام گلوبل پاور ٹو مڈل پاور، پاکستان ہیز گون فرام ریجنل پاور ٹو مڈل پاور۔ آج پاکستان کا مقام اقوام عالم میں بنیاد المرصوص کے بعد، اور خاص طور پہ ایک منٹ، آرمی چیف بھی خوش ہوں گے آپ کی باتوں سے اور باقی لوگ بھی خوش ہوں گے، نہیں سارے خوش ہوں گے، میں بھی خوش ہوں۔ اب فرق ایک اور ہے، اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، مکر ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر 1 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے۔ مہنگائی 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، تو حالات اس وقت خوفناک رخ اختیار کر رہے ہیں۔ تو دوستو، پاکستان کو ایک کے بعد ایک نئے جھٹکے لگنے شروع ہو چکے ہیں، اور ابھی یہ جو لیٹسٹ جھٹکا لگا ہے پاکستان کو، وہ جھٹکا ہے پاکستان کے جگری دوست چائنا کی طرف سے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا آج کل یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، خاص طور سے جب سے امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کو لالی پاپ دینا شروع کیا، اور اس کے بعد ایران امریکہ یدھ میں جس طرح سے ٹرمپ نے پاکستان کو جو استعمال کیا، اس کے بعد پاکستانی 7ویں آسمان پہ اڑنے لگے اور یہ دعویٰ کرنے لگے کہ پاکستان تو ڈپلومیسی میں دنیا میں نمبر 1 بن چکا ہے، اور بھارت اس کے مقابلے یعنی پاکستان کے مقابلے کہیں نہیں ہے۔ پاکستان نے بھارت کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور پاکستان ترقی کی راہ پہ دوڑ چلا ہے، اور اس سمے پاکستان کو دنیا میں رسپیکٹ اور عزت کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان کو کس عزت اور نظروں کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے، یہ تو ہم نے ابھی پچھلے دنوں سعودی عرب کے اندر ہوئے گھٹنا اور یو اے سے جو خبر نکل کے آ رہی ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی کتنی عزت بڑھی ہے، کہ پاکستانیوں کو اس کے ہی مسلم برادر دیش یو اے پکڑ کر کے 48 گھنٹے کے اندر یو اے چھوڑنے کو کہہ رہی ہے۔ اسلام آباد اور گوادر میں 2 واقعات ہوئے، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوا کہ پاکستان کی گورننس، پاکستان کی معیشت، پالیسی سازی کس سمت میں جا رہی ہے۔ 1 مئی کو ایک نوٹس نکلا گوادر میں موجود ایک واحد کمپنی، گوادر انڈسٹریل زون میں جو کام کر رہی تھی اب تک میٹ پروسیسنگ کا، اس نے ایک نوٹس دیا کہ ہم اپنا کاروبار مختلف مجبوریوں کی وجہ سے بند کر رہے ہیں۔ بظاہر صنعتی کہانی، ایک صنعتی یونٹ ہے اس کی کہانی، لیکن اگر ذرا سے اس پہ غور کریں تو دونوں پاکستان کے ایک ہی مسئلے کی علامت۔ وہ کیا ہے؟ کمزور حکمرانی، غیر یقینی قوانین، اور ایک ایسی بیوروکریسی جس کا پتہ نہیں کہ وہ پاکستان کے مفادات کی نگرانی کر رہی ہے، چینی مفادات یا امریکی مفادات کی نگہبان ہے۔ چینی کمپنی، اور اس کا نام ہے ہان جین ٹریڈ کمپنی، اس نے 1 مئی جو کہ یوم مزدور ہے، اس کے موقع پہ ایک سرکاری بیان جاری کیا کہ پالیسی رکاوٹوں، ادارہ جاتی غیر یقینی صورتحال اور آپریشنل مسائل کے باعث وہ اپنی کمپنی بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ گوادر فری انڈسٹریل زون میں یہ واحد کمپنی ہے جو کام کر رہی تھی، گدھوں کے گوشت کی پروسیسنگ کرتی ہے، یہاں سے تیار کر کے گوشت پروسیس کر کے چین بھیجتے تھے۔ کمپنی کے اعلان نے کافی ایک کھلبلی مچا دی ہے پاکستان کے اور چین کے سفارتی کاروباری حلقوں میں۔ کمپنی نے کہا کہ چین کسٹمز کے معائنے اور قرنطینہ کے تمام تقاضے کامیابی سے پورے کرتی رہی ہے، اور فوڈ سیفٹی معیار پر بھی مکمل اس نے تعاون کیا ہے۔ تاہم اس کے باوجود عملی سطح پر ضروری منظوری نہ ملنے کے باعث مسئلے کے حل کی کوششیں بھی جاری رکھیں، مگر اس دوران کمپنی کو بھاری مالی پڑے۔ ان نقصانات میں اس کے 70 مقامی ورکرز بھی شامل ہیں جن کا تعلق گوادر سے ہے۔ ان کی تنخواہیں، پھر معاہدہ جاتی جرمانے، بجلی کے اخراجات اور کنٹینرز کے ڈیمریج چارج۔ ڈیمریج یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کنٹینر کہیں سے آیا ہے تو 2 ہفتے تک ایک کمپنی رکھ سکتی، لیکن اس کو پھر واپس بھیجنا ہوتا ہے،
اور ہر اضافی دن کی لاگت کوئی $50 ہوتی ہے ہر روز کے حساب سے۔ کمپنی نے یہ واضح کیا کہ چین اور پاکستان دیرینہ تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری ہے، لیکن جو خوفناک بات، تشویشناک بات کمپنی نے کی ہے وہ یہ کہ سرمایہ کاری فورم ابھی ہونے جا رہا ہے، بزنس ٹو بزنس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، بیجنگ میں ہوگی، پاکستان کے وزیر اعظم بھی وہاں کچھ عرصے میں جا رہے ہیں، لیکن اس کمپنی نے اپنے دیگر سرمایہ کاروں کو واضح پیغام دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کا فیصلہ کرنے سے قبل پروجیکٹس کے دوران پیش آنے والے پالیسی گیپس اور ادارہ جاتی غیر یقینی صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لیں۔ یعنی خبردار کر دیا ہے کہ یہاں پہ حالات دگرگوں ہیں، غیر یقینی ہیں، آسانی سے یہاں پہ سرمایہ کاری کر کے آپ کہیں پھنس نہ جائیں۔ تشویشناک بات ہے۔ چینی کمپنی کہہ رہی ہے کہ مسائل اب صرف تکنیکی نوعیت کے نہیں بلکہ یہ انتظامی سطح کی غیر یقینی صورتحال اور سسٹم میں موجود رکاوٹوں کا نتیجہ ہیں جنہوں نے کاروبار جاری رکھنے کو ناممکن بنا دیا ہے۔ اب کمپنی نے اپنے جو 70 مقامی ملازمین ہیں اس پہ بھی لوگ اب ظاہر افسوس کر رہے ہیں کہ کم از کم ان کو نوکریاں لگی ہوئی تھی وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اب گوادر میں سرمایہ کاری کے ماحول، پالیسیاں، ان پر عمل درآمد اور حکومتی حکمت عملی پر اب اس سے یقیناً ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، کیونکہ یہ پیش رفت نہ صرف گوادر بلکہ پورے خطے میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے مستقبل کے لیے ایک اہم ٹیسٹ کیس ثابت ہو سکتی ہے۔ صرف ایک چینی فیکٹری بند نہیں ہوئی، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان چینی کمپنی کا قصور ہے یا پھر پاکستان بحیثیت مجموعی ایک ایسی بزنس کی فضا ہے جس میں کوئی بھی یعنی اتنا قریبی اسٹریٹجک شراکت دار چین، وہاں سے تعلق رکھنے والی کمپنی بھی بالآخر ایک اور واحد کمپنی تھی، حالانکہ کوئی 45-50 کے قریب کمپنیوں نے یہاں پہ رجسٹریشن کی ہوئی تھی بزنس اور فیکٹریاں بنانے کے لیے، اور ان میں سے واحد کمپنی جو کام کر رہی تھی وہ یہی تھی، وہ بھی بند ہو گئی۔ اب یہ بندش ایسے حالات میں ہوئی ہے جب گوادر پورٹ اور فری انڈسٹریل زون پہلے ہی اپنی انتہائی نچلی سطح پر تھے۔ جیسے میں نے کہا کہ کچھ 46 سے زائد کمپنیوں نے وہاں پر کاروبار قائم کرنے کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی اور صرف ایک گوشت پروسیسنگ کمپنی پیداوار میں مصروف تھی۔ کیا کہانی ہے، کیوں چائنیز کمپنی بیک آؤٹ کر رہی ہیں؟ انہوں نے آج صبح ایک نوٹس نکالا تھا کہ ایسے ایک ہینگ جنگ کر کے ایک کمپنی ہے، چائنیز کمپنی، وہ ڈونکی ہائٹس پہ ورک کرتی ہے، گوادر میں بیسڈ ہے، گوادر بلوچستان میں، اور وہ ان لوگوں نے بہت کلیئرلی لکھا ہے کہ ہم نے اتنی انویسٹمنٹ کی تھی، ہم نے سب کیا تھا، ہمارا سب ریڈی تھا، ہم لوگ سارے ریگولیشنز کو فالو بھی کر رہے تھے، لیکن پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اور اسی لیے ہم کو جانا پڑ رہا ہے، and that is why they are shutting down the factory and moving out. So few things are very clear here. One, کہ پاکستان گورنمنٹ کی مسٹیک کی وجہ سے یا ان کی نان کوآپریشن کی وجہ سے یہ کمپنی جا رہی ہے، تو پاکستان کے فائنلی اینٹی چائنا سٹانس لے رہی ہے، انڈر یو ایس پریشر وہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ they are backing out from Balochistan. I mean TTP اور بلوچ گروپس ایکٹیویٹ ہوئے ہیں 2021 سے، جب ری ایکٹیویٹ ہوئے ہیں تب سے ہائیسٹ نمبر آف اٹیکس میں پہنچ گئے۔ پچھلے سال انہوں نے 1300 اٹیکس کیے۔ تاجکستان میں اٹیک ہو رہے ہیں چائنیز کمپنی میں، وہاں سے بھی چائنا جو ہے اپنی تھوڑی انویسٹمنٹس پل آؤٹ کر رہی ہے۔